کلاس والے ایک طالب علم نے سوال کیا ہے. ایک طالب علم ابھی اسی سال میرے ساتھ دور حدیث میں پڑھ رہے ہیں، تو نام لینا مناسب نہیں. تو سوال یہ ہے کہ کوئی شخص تسمیہ پڑھے بغیر کھانا شروع کرتا ہے تو شیطان اس کے ساتھ شامل ہوتا ہے، اور اگر وہ شخص کھانا ختم کرنے سے پہلے بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھ لیتا ہے تو شیطان اپنا کھانا کھایا ہوا واپس ڈالتا ہے. تو آگے سوال ہے، سوال سننے والا ہے. سوال یہ ہے کہ کیا شیطان یہ کھانا اسی برتن میں ڈالتا ہے یا دور جا کے ڈالتا ہے؟ اصل میں یہ جو طلباء ہوتے ہیں نا، یہ تھوڑے سوال بھی شرارتی قسم کے کرتے ہیں، تو پھر کلاس والوں کی تو کیا ہی بات ہے. تو اس کا جواب میں دینے کی کوشش کروں گا کیونکہ حدیث میں اس کے الفاظ آئے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اکل احدکم فنسی ان یذکر اسم اللہ تعالی علی طعامہ فلیقل بسم اللہ اولہ و آخرہ. یعنی تم میں سے اگر کوئی کھانا کھا رہا ہے پھر وہ بسم اللہ پڑھنا بھول جاتے ہیں، پھر جب اس کو بسم اللہ یاد آ جائے، اللہ کا نام لے، بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھے تو کھانا کھائے. اصل میں بعض جگہ انہوں نے جو سوال کیا ہے نا، اس کو سوال تھوڑا سمجھنے والا ہے. ایک جگہ قرآن میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ. اب یہاں خیط الابیض اور خیط الاسود کا ذکر ہے کہ تم کھاؤ اور پیو. یہ روزے دار کے لیے یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ سحری کا وقت ختم کب ہوتا ہے. تو یہ آیت سحری کا وقت ختم ہونے کو بتا رہی ہے کہ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ. اب ایک صحابی، اب اس کا معنی تو یہ بن رہا ہے جو بظاہر الفاظ سے کہ جب واضح ہو جائے سیاہ دھاگا سفید دھاگے سے تو تم کھانا پینا بند کر دو. تو اسی طرح ایک صحابی نے اپنے تکیے کے نیچے 2 دھاگے رکھے، ایک بلیک کلر کا ایک وائٹ کلر کا. صبح جب سحری کا وقت ہوا تو انہوں نے سحری کھائی، بار بار تکیے کے نیچے سے دھاگے اٹھا کے دیکھتے کہ ابھی تو پتہ نہیں چل رہا کہ سیاہ دھاگا کون سا ہے اور سفید دھاگا کون سا ہے. تو کھانا کھاتے رہے. فجر کی اذان ہو گئی، نماز کے لیے چلے گئے. وہ جب نماز کے لیے گئے وہ صحابی، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر لیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی اور کہا کہ یا رسول اللہ، انہوں نے واقعہ بتایا کہ میں نے اس طرح کیا ہے، مجھے تو پتہ نہیں چلا کہ اس کا تو اللہ نے بہت آسانی کر دی ہے کہ جب سفید اور سیاہ دھاگے کا واضح نہ ہو جائے اس وقت تک کھاتے رہو. پھر اس وقت اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو اس کا مطلب سمجھایا کہ جب جدا ہو جائے سیاہ داری سفید داری سیاہ داری سے، یعنی
یہاں طلوع فجر مراد تھی، حالانکہ صحابی بھی عربی تھے، وہ عربی جانتے تھے، ان کی اپنی زبان عربی، قرآن بھی عربی میں نازل ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی ان کو سوال پوچھنے کی ضرورت پیش آئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی۔ اس لیے اب میں اس سوال کا جواب دینے لگا ہوں کہ یہ جو سوال کیا ہے، کہ جو اصل میں سوال یہ ہے کہ کھانا شیطان اسی برتن میں ڈالتا ہے جس میں انسان کھا رہا ہوتا ہے، یا کہیں دور جا کے کیا کرتا ہے، دور جا کے کھانا ڈالتا ہے جب بندہ بسم اللہ پڑھتا ہے۔ اگر اس طرح ہوتا کہ شیطان اسی برتن میں ڈالتا تو پھر بسم اللہ کیوں پڑھتے؟ اصل میں سوال کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہاں یہ مراد نہیں کہ کھانا واپس شیطان اسی برتن میں ڈالتا ہے یا دور جا کے ڈالتا ہے۔ یہاں یہ حدیث یہ ہمیں سبق دے رہی ہے کہ جب آپ بسم اللہ کا نام لے کے کھانا شروع نہیں کرتے، اس وقت کھانے میں بے برکتی ہوتی ہے، کھانا جلدی ختم ہو جاتا ہے، اس کھانے سے آپ کی بسا اوقات بھوک نہیں مٹتی، آپ عادت سے زیادہ کھا لیتے ہیں، کیونکہ اس میں بے برکتی ہوتی ہے۔ جب آپ بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھتے ہیں تو برکت لوٹ آتی ہے، برکت واپس آ جاتی ہے۔ یہاں اس حدیث سے مراد یہ ہے جو میں نے آپ کو ابھی بتا دیا۔ اور اس پر ایک حدیث بھی میں نے آپ کو سنا دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بالکل واضح حدیث شمائل میں موجود ہے، جامع ترمذی دوسری جلد شمائل کے اندر یہ حدیث آپ کو مل جائے گی۔ اذا اکل احدکم فنسی ان یذکر اسم اللہ تعالی علی طعامہ فلیقل بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ باقی وہ یہ روایت بھی آپ کو مل جائے گی کہ جو بھائی صاحب نے سوال کیا کہ شیطان اس کے ساتھ کھانے لگ جاتا ہے، جب وہ بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھتا ہے تو شیطان اپنا کھانا ہوا کھایا باہر پھینکتا ہے۔ یہ مراد نہیں ہے کہ وہ برتن میں پھینکتا ہے، اور بظاہر کھانا کم بھی نہیں ہو رہا ہوتا، انسان کھا رہا ہوتا ہے، لیکن اس میں اصل بات یہ ہے کہ برکت نہیں رہتی، برکت ادھر سے اٹھا لی جاتی ہے جہاں اللہ کا نام نہیں لیا جاتا۔ تو معلوم ہوا کہ یہاں برکت مراد ہے، اور جب بھی کھانا کھایا جائے تو بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھایا جائے، اور جتنی بھی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی گزارنے کے طریقے سکھائے، اس میں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت میں ہمارے لیے فائدہ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔